بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ کیا ہے؟ تو یوں سمجھیں کہ پاکستان کے اندر 2018 کے اندر یہ قانون پاس ہوا ہے، اور جب اس کو یعنی بہت گہرائی سے آپ اس کی اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ خنثی، ہجڑے، خسرے، خواجہ سرا، ان کے بارے میں اس میں زیادہ تر گفتگو ہو رہی ہے۔ اور اسلام ایک ایسا فطری دین ہے، اور فطری طور پہ ایسے قوانین انسانیت کو اسلام نے عطا کیے ہیں، اس لیے کہ جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے، جس نے کسی چیز کو بنایا ہوتا ہے، وہی اس کے قانون کو دے سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ چیز بنائی ہے۔ کوئی کمپنی لے لیں آپ، دنیا کی ہونڈا فیکٹری ہیں، سزوکی والی فیکٹری ہے، مختلف قسم کی یعنی تیار کرنے والی مصنوعات تیار کرنے والی فیکٹری ہیں اور فرمیں ہیں، وہ اپنے لا بھی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، کاپیاں بنا کے دیتے ہیں، آپ نے اس کو ایسے ہی استعمال کرنا ہے، اگر ایسے کریں گے تو غلط ہو جائے گا، اور اگر اس طرح استعمال کریں گے تو درست ہوگا۔ ایسی اس انسان کا خالق اللہ کی ذات ہے، اس نے انسان کو بنایا، اللہ کو بھی پتہ ہے، اللہ کے نبی کو بھی پتہ ہے، اور آگے جو شارحین شریعت ہیں، فقہ اسلامی ہیں، ان کو بھی اللہ نے یہ شرح صدر عطا فرمائی ہے کہ آدمیت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم مرد ہے، مرد مشاہداتی طور پہ پتہ چلے گا کہ یہ مرد ہے، مشاہدہ بتائے گا، اس کے اعضاء بتائیں گے، اس کا چلنا پھرنا بتائے گا، اس کا بیٹھنا اٹھنا بتائے گا کہ یہ مرد ہے۔ اللہ نے یہ فطری چیزیں رکھی ہیں۔ عورت ہے تو عورت کی صنف جو ہے وہ بھی فطری طور پہ اپنے اعضاء کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنے بیٹھنے اٹھنے طور طریقے کے اعتبار سے پہچانی جاتی ہے۔ اور جو آدمیت کی تیسری قسم ہے وہ خنث ہے۔ تو فقہ اسلامی کے اندر یعنی اس کو ہر جزی کو بیان کر دیا گیا اس کی، یعنی خنثی، جیسے آپ اپنی زبان میں ہم خسرہ کہہ لیں اور ہجڑا کہہ لیں، خواجہ سرا کہہ لیں، تو خنثی ایک مذکر ہوتا ہے، ایک خنثی مؤنث ہے، اور ایک خنثی مشکل ہے۔ خنثی مذکر کہ اس کی مشابہت جو ہے وہ مردوں کی طرف زیادہ ہے، مردوں جیسی عادات اس کے اندر زیادہ ہے، اور ایک فطری ذرائع جو ملاپ کے ہوتے ہیں اس میں مردوں جیسے زیادہ ہیں، اور خنثی مؤنث جو ہے وہ عورتوں کی طرف مشابہت اس کی زیادہ ہے، اور خنثی مشکل جو ہوتا ہے وہ یعنی اس کا پہچاننا کچھ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پہچان اس کی بھی ہے۔ مشکل کا معنی یہ ہو جائے گا کہ اس میں مشکل آئے گی ہمیں پہچاننے کے لیے، لہٰذا اسلام نے ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کی ہے۔ ہجڑے جو ہیں ان کے بھی حقوق کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے طے کیا ہے، اور ان کو معاشرے میں عزت دی ہے۔ وہ معاشرے کا ٹیشو پیپر نہیں ہے اسلام کے نزدیک کہ ٹیشو پیپر جیسے استعمال کر دیا پھینک دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو عزت دی ہے، وہ انسانیت ہیں، وہ آدمیت ہیں، لہذا ایسا نہیں ہے کہ ان کو بیکار سمجھ کے معاشرے سے رد کر دیا جاتا ہے۔ اسلام نے کبھی ان حقوق کو، ان کے حقوق کو ضائع نہیں کیا ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ ان کے حقوق کو بیان نہیں کیا ہے۔ کوئی دنیا کا معاشرہ، مغربی معاشرہ ہو یا دنیا کے جتنی تہذیب اور تمدن ہے، کسی کے اندر بھی خنثی یعنی خواجہ سرا کی وہ یعنی حقوق بیان نہیں کیے گئے ہیں، یا وہ عزت افزائی نہیں کی گئی ہے جو اسلام نے کی ہے۔ لیکن اگر ایک اسلام کو بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کی نظر ہے ہی مغربی معاشرے پہ ہے، یا ایک ایسے قوانین پہ ہے کہ جو اپنی تہذیبوں کو تو بگاڑ چکے ہیں،
خود تو ڈوب چکے ہیں اور کسی کو بھی ڈبونا چاہتے ہیں، جب ان پہ نگاہ ہوگی تو پھر اس بات کی سمجھ نہیں آ سکتی بندے کو۔ لہٰذا یہ ہر چیز کی ایک، لہٰذا جو جنس کی تبدیلی ہے، جنس کی جو تبدیلی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ پچھلی باتیں میری ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ جیسے یہ جو قانون ہے اس کی تقریباً کوئی یعنی 21 کے قریب شقیں ہیں، سیکشن ہیں، جن میں ایک یہ ہے، دیکھو یہ جو خنثی ہیں اور ہجڑے ہیں، یہ جو تعلیم حاصل کریں گے اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے، ان کو عزت دو، ووٹ کا حق ان کو دیا ہے، نوکری کا حق ان کو دیا ہے، یعنی بہت سارے حقوق موجود ہیں۔ یہ انسان ہے، کلمہ گو ہے، نماز پڑھتے ہیں، اور ان میں جو مردوں کی طرف جن کی مشابہت زیادہ ہے وہ مرد گنے جاتے ہیں، اور جن کی خواہ عورتوں کی طرف مشابہت زیادہ وہ عورتیں گنے جاتے ہیں۔ جو مشکل آ جاتی ہے بیچ میں تو وہ میڈیکل رپورٹ ہے اور دیکھا جائے گا کہ یہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن سب سے بڑی جو بنیاد کو ہلا دینے والی چیز ہے وہ یہ کہ ان حقوق کی کبھی بھی اسلام نے یعنی نظر انداز ہی ان کو کیا، بلکہ نظر میں لایا ہی اسلام ہے۔ نظر انداز دنیا کے دوسرے معاشروں نے کیا ہے، اسلام نے کبھی نہیں کیا ان کو ایک حیثیت دی ہے۔ اور یقین کرے وہ مجھے واقعہ بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ ہماری ایک یعنی خواجہ سرا سے ملاقات ہوئی، کیا دیکھا کہ اتنی اس کی داڑھی تھی، ٹوپی پگڑی اس نے پہنی ہوئی ہے، اور وہ بڑی اچھی زندگی ہے اس کی، اسلامی کی زندگی ہے، اور وہ دعا دے رہا تھا ایسے لوگوں کو جو ان کو اس طرف لائے تھے۔ کہنے لگے کہ دنیا کے انسانوں نے نہ ہمیں انسان سمجھا تھا نہ مسلمان سمجھا تھا، لیکن اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو کہ آپ نے ہمیں مسلمان بھی سمجھا، انسان بھی سمجھا۔ یہ انسان ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کی آڑ میں آ کے جو کیا جا رہا ہے وہ ہے قابل مذمت چیز۔ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ پیدا تو لڑکا ہوا اور اس کی زندگی کے گزر گئے 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال گزرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ جیسے میرے اندر تو لڑکوں جیسی یا مردوں جیسی عادات ہی نہیں ہے، میں تو جیسے محسوس ہوتا ہے جیسے لڑکی ہوں۔ تو لہذا پاکستانی قانون اس کے اندر لکھا گیا کہ وہ اپنے اس احساس کی بنیاد پر جو داخلی طور پہ اس کے اندر پیدا ہوا ہے، یہ جا کے نادرہ کے دفتر میں جائے گا، وہاں جا کے کہے گا بھی میں آج تک تو اپنے آپ کو مرد سمجھتا تھا، لیکن میں تو عورت ہوں، لہٰذا میرا شناختی کارڈ جو ہے نا وہ عورتوں جیسا بنایا جائے۔ اور ایک عورت ہے، وہ پیدا جب ہوئی تھی تو وہ عورت ہی ہے، 10 15 20 سال بعد اس کو احساس ہوتا ہے میں تو مرد ہوں، تو وہ جا کے کیا کریں گے؟ وہ جا کے لکھوائیں گے، وہاں نادرہ کے دفتر میں چلے جائیں گے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی ان کا میڈیکل رپورٹ نہیں ہے، کوئی میڈیکل بورڈ نہیں بنا ہے، لہذا وہ جا کے یہ کہہ دیں گے میں تو لڑکا ہوں جی، میں لڑکی نہیں ہوں۔ نقصان کیا ہوگا کہ یہ اس کا جو داخلی احساس ہے یا جو اس کو یہ محسوس ہو رہی ہے بات، اس بنیاد پر اس کی صنف کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور اس کی جنس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس طرح اگر کوئی ایک قانون پاس ہو جائے تو وہ یوں سمجھ لیں کہ پورا معاشرہ ڈیمیج ہو کے رہ جائے گا، پھر ایسا معاشرہ کہ جو پاکستانی معاشرہ ہے، حالانکہ یہ قانون برطانیہ میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، لیکن ان کے میڈیکل بورڈ ہے۔ ایک بندے کو ویسے ہی شبہ پڑ گیا کہ میں ایسا ہوں، ایک یوں مثال سمجھ لیں، ایک بندہ اندھا بندہ ہے، اندھا نہیں ہے، وہ جا کے کسی کو کہتا ہے کہ میں تو جو اندھا ہوں، تو اب وہ کہے جی مجھے آپ کو کیا پتہ چلا جی آپ اندھے ہیں؟ جی ویسے مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ تو کیا آپ کوئی بھی انسان اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ اس کو اندھا ہم تصور کر لیں گے؟ ایک بندہ گونگا نہیں ہے، زبان اس کی تھوڑی سی تھتلائی ہے، ویسے کہتا ہے جی مجھے محسوس ہوتا ہے میں گونگا ہوں۔ تو کیا دنیا کا کوئی معاشرہ یا کوئی فرد اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے وہ اس کو گونگوں میں شمار کر لے گا؟ داخلی احساس کو یا اس کو جو اپنا محسوس کرتا ہے وہ بندہ، اس کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، وہ اس کی کوئی سائیکی کا مسئلہ ہو سکتا ہے،
اس کی کوئی جسمانی پرابلمز ہو سکتی ہے، مسائل ہو سکتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ، اس کو حل کیا جائے، لیکن اس کو قانونی شکل دے دینا، یہ ہے بنیادی چیز ان شکوں کے اندر، کہ وہ جو بندہ جا کے جو بات کرے گا نا وہاں ناظرہ کے دفتر میں، اس پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، وہ وہی تصور ہو جائے گا۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ مرد مردوں سے شادی کر لیں گے، عورتیں عورتوں سے شادی نکاح کر لیں گے، جبکہ اسلام کے اندر ایک نکاح امر تعبدی ہے، اللہ کا امر ہے یہ، اور اس میں نکاح ہوتا ہی مرد اور عورت کے اندر ہے، مرد اور عورت کے درمیان نکاح کی صورت ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ مرد ہے، نکاح کے قابل نہیں ہے تو بتائے گا، اور نکاح کے قابل نہیں ہے تو اس کا جائز ہی نہیں ہے نکاح کرنا۔ ایک عورت ہے، وہ نکاح کے قابل نہیں ہے، تو یہ ایک پورے مسائل ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بندہ جہاں چاہے، اب نکاح کی بنیاد ہے ہی مرد اور عورت ہے۔ اسی طرح جو خنثی ہے، اس کے اندر بھی یہ حیثیت ہوگی ساری، لیکن یہ بات کہاں آ گئی کہ ایک بندہ جا کے یہ کہے جی میں پہلے اپنے آپ کو مرد سمجھتا تھا، لیکن آج 30 سال کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ میں تو عورت ہوں، یا ایک عورت 30 سال کے بعد 25 سال کے بعد ناظرہ دفتر جاتی کہ میں تو اپنے آپ کو عورت محسوس کرتی تھی لیکن میں تو مرد ہوں۔ یہ ہے کہ اس میں اسی لیے اہل رائے کی یہ رائے آ رہی ہے کہ اس میں میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، جس میں ڈاکٹر بھی ہیں، جس میں نفسیات دان بھی ہوں، جس میں ہر قسم کے لوگ علماء ہوں، جن کی شکوں پہ گفتگو کر سکیں۔ ہاں پھر ان کو جو درجہ دیتے تو ہاں، اس کا نقصان کیا ہوگا اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے، اور اگر پاس ہوا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے ایسے معاشرے میں، یعنی ترمیم ہوگی اس کی، انشاءاللہ ترمیم ہوگی، ایسا نہیں ہوا کہ یہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اب اس کے نقصان آپ دیکھیں کہ اگر مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ کر لیں گے، جو کہ بہت بڑا ایک گمبھیر نتائج ہیں اس کے، اور بڑے خطرناک نتائج ہیں کہ ہمارا جو اسلامی کلچر ہے وہ بالکل تبدیل ہو کے رہ جائے گا، آئلی زندگی، خاندانی زندگی ڈیمیج ہو کے رہ جائے گی، ہم جنس پرستی عام ہو جائے گی، کیونکہ ان کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی۔ وراثتی قوانین کے اندر کتنا فرق پڑے گا کہ ایک عورت اپنے آپ کو 30 سال بعد مرد کہہ رہی ہے، تو وہ مرد کے 2 حصے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہے وراثت کے اندر۔ عورت کا تقدس بھی پامال ہو جائے گا، وہ ہے مرد لیکن عورتوں کی نشستوں میں جا سکے گا، اس کے لیے کہ اس کے پاس آئی ڈی جو ہے نا وہ مردانہ مردوں کا آئی ڈی بن گیا، اس کا شناختی کارڈ بن گیا، یا ایک عورت کے پاس شناختی کارڈ ہے تو وہ مردوں کا ہے، تو یہ وہاں جا سکے گی، وہ وہاں جا سکے گا۔ اور تھائی لینڈ کے حالات آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے سامنے، وہاں ان کا کلچر تباہ ہو کے رہ گیا اس وجہ سے، اسی بنیاد پر۔ جہاں تک حقوق کی بات ہے تو اسلام نے کبھی ایسا نہیں کیا، کسی کا حق مارا ہی نہیں اسلام نے، کسی کے حق کو ضائع نہیں کیا، بلکہ حق دلایا اسلام نے ہر ایک کا۔ یہاں تک ہے کہ کوئی دنیا کا معاشرہ اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس طرح سے کہ ایک والدین بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ نے تو اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ آپ ان کی زیارت کرو گے تو حج کا ثواب ہے، آپ ان کی خدمت کرو گے تو آپ کو دنیا کے اندر اس کے جو اثرات ہیں اور جو پھل ملیں گے وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ بیماری کے کتنے فائدے ہیں کہ اگر بیمار ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے اپنے والدین کی یا بیمار کی خدمت کرتا ہے تو کتنا بڑا اس کو اجر دیا جا رہا ہے۔ اسلام تو اس موقع پر بھی حقوق کی تیزی کر دیتا ہے جس موقع پر وہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے، اور تیزی کے ساتھ اس کو حقوق کو واضح کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا نام لیں ہم سارے، ہم سب مسلمان ہیں، اور اس قانون کی آڑ میں آ کے اور اس کو سہارا لیتے ہوئے اس ترمیم کو ختم کریں کہ وہ اپنی مرضی سے جا کے جو مرضی کچھ کر لیں، بتائے جی میں تو مرد ہوں لہذا مجھے مرد لکھو، میں عورت ہوں مجھے عورت لکھو۔ اس لیے
پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے گی کہ جنس تبدیل کرنا، لعنت فرمائی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس عورت پر جو مردوں جیسی بنتی ہے اور وہ مرد جو عورتوں جیسے بنتی ہے، لعنت فرمائی گئی۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ قانون اس طرح پاس ہو گیا اور اس طرح معاشرہ بن گیا اور معاشرے کے اندر اثرات شروع ہو گئے تو وہ معاشرہ اللہ کی لعنت کا موجب بن جائے گا۔ اور کسی اسلامی ملک میں بھی یہ قانون نہیں ہے جو پاکستان کے اندر یہ آ گیا۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں یہ قانون پاس ہو گئے وہاں پہ ان کو شکیں بھی اور ہیں، لیکن کیا ہم ان بیوقوفوں کے پیچھے لگ کے اپنے معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ جو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تیار کیا تھا، لوگوں کے حقوق کو واضح کیا تھا، عورتوں کے حقوق کو واضح کیا، مردوں کے حقوق کو واضح کیا، اور پھر یہ کہ جو مخنث ہیں، ہجڑے اور خواجہ سرائے، ان کے حقوق کو واضح کیا۔ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، اسلام کے پاس تو بہت کچھ ہے کہ آج ہمارے پاس لوگ آ کے سیکھتے، بتاؤ ہم اپنے معاشرے کے اندر فلاں قسم کے آدمی ہیں تو ہم ان کے حقوق کیسے متعین کریں؟ جائے کہ ہماری نظریں ان کی طرف جائیں اور ہم نے اپنے اس معاشرے کو تباہ کر بیٹھیں۔ اس لیے خدا را ہم ہر ایک کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے، پبلک کی بھی ذمہ داری ہے، اور صحافت کی بھی ذمہ داری ہے، اہل علم اہل نظر کی بھی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس پہ تیار کریں۔ ہم کبھی بھی وہ راہ استعمال نہیں کر سکتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی والی راہ ہے، ہم اس پہ کبھی نہیں چلیں گے۔ اور ہمارے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا موجود ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس جو ہے وہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کو ساری دنیا کے اچھے انسان اپنا لیڈر مانتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کے اندر بڑا وزن ہے۔ آج ہم ان کی تعلیمات کو مسلمان ہو کے بے وزن کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے اور اس کے لیے ہمیں کوشش کر کے اس کے اندر ترمیم بھی کرنی ہے۔